بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ یوکرائن تنازع کے بہانے خطے میں جنگ کو ہوا دے رہا ہے۔ چائنا، ایران نے عطیے میں ملی امریکی کورونا ویکسین واپس لوٹا دی۔ اسرائیل میں پہلی بار ایک مسلمان سپریم کورٹ کا جج مقرر۔ برطانیہ میں جمعے کو یوم حجاب منانے کا اعلان۔ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اسلحے سے لیس روس مخالف یوکرائن قابل قبول نہیں، صدر پوٹن۔ یوکرائن کے خلاف روس کی جارحیت سے چائنا حوصلہ پکڑے گا، سابق صدر ٹرمپ کی وارننگ۔ روس کی جانب سے یوکرائن کا ایک بڑا حصہ الگ کرنے کا اعلان، حملے کا آغاز ہے، جو بائیڈن۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے روس پر پابندیاں عائد کرنے پر امریکہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ یوکرائن کے معاملے کو ہوا دے رہی ہے۔ چائنا نے امریکہ کی جانب سے روس پر پابندیوں اور یوکرائن کو اسلحے کی فراہمی کے اعلان کی مذمت کی ہے اور اس اقدام کو خطے میں جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ امریکہ کا اقدام تناؤ میں اضافہ، خوف و ہراس پھیلانے اور جنگ کو ہوا دینے کے سبب بن رہا ہے۔ اگر کوئی جلتی پر تیل ڈالے اور اس کا الزام بھی دوسروں پر دھرے تو یہ غیر ذمہ دار اور غیر اخلاقی عمل ہے۔ یاد رہے دوستو کہ روس کے یوکرائن کے 2 صوبوں کو خود مختار ریاست تسلیم کرنے اور وہاں اپنی فوجیں بھیجنے کے اعلان پر امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی اداروں اور شخصیات پر پابندیاں عائد کر کے یوکرائن کو اسلحے کی فراہمی کا یقین دلایا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ یوکرائن میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یوکرائن کے معاملے پر چائنا کا موقف مستقل ہے کہ کسی بھی ملک کی سلامتی اور تحفظات کا احترام کیا جانا چاہیے۔ روسی صدر پیوٹن نے مشرقی یوکرائن سے علیحدگی اختیار کرنے والی 2 ریاستوں کو تسلیم کر لیا ہے اور ان کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرتے ہوئے ان علاقوں میں اپنی فوج کو بطور امن فوج روانہ بھی کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے 2 بینکوں پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ روس کی معیشت کو مکمل طور پر بین الاقوامی مالیاتی نظام سے منقطع کر دیا جائے گا، اور روسی صدر کے بیان کے بعد اب عملی اقدامات کا وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب مل کر روسی حکومت کو اس کے خود مختار قرضے کے لیے مغربی فنانسنگ کو مکمل طور پر روک دیں گے۔ ایران نے عطیے میں ملنے والی امریکی کورونا ویکسین واپس لوٹا دی ہے۔ ایران کو کورونا ویکسین کی 8,20,000 خوراکیں پولینڈ کے ذریعے عطیہ کی گئی تھیں۔ یہ ویکسین امریکہ میں تیار کی گئی تھی۔ ایران کا کہنا ہے کہ پولینڈ نے ایران کو 10 لاکھ کے لگ بھگ ویکسین عطیہ کی تھی، لیکن جب یہ ویکسین ایران میں آئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان میں سے 8,20,000 خوراکیں در حقیقت امریکہ سے پولینڈ میں بھجوائی گئی تھیں۔ ایران نے کسٹم حکام کو خط بھی لکھا جس میں کہا گیا کہ پولینڈ کی جانب سے یقین دہانی کے باوجود یہ ویکسین ناقابل قبول ذریعے سے ملی ہے، اور ان کی جگہ ایران کو کوئی قابل قبول ذریعے سے ملنے والی ویکسین فراہم کی جائے۔ 2020 میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے ملک میں امریکی یا برطانوی ویکسین کے داخلے کو ممنوع قرار دیا تھا، جس کے بعد ایران صرف وہی ویکسین درآمد کرتا ہے جو امریکہ یا برطانیہ میں تیار نہیں ہوتی۔ اسرائیل نے ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک مسلمان کو سپریم کورٹ میں جج مقرر کر دیا ہے۔ اسرائیل نے ملک کے معروف وکیل اور جج خالد قبوب کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا ہے۔ اس طرح 63 سالہ خالد قبوب اسرائیلی سپریم کورٹ کے پہلے مسلم جج بن گئے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ صہیونی ریاست میں 20% آبادی عربوں پر مشتمل ہے، اور اس اعتبار سے سپریم کورٹ میں عرب ججز بھی مقرر کیے جاتے رہے ہیں، لیکن پورا فعل ہمیشہ عرب النسل مسیحی جج کے نام ہی نکلتا تھا۔ اس سے پہلے اسرائیلی سپریم کورٹ میں بیٹھنے والے واحد مسلمان جج عبد الرحمان زوابی تھے، جنہوں نے 1999 میں 1 سال کی عارضی مدت دی گئی تھی۔
برطانیہ میں جمعے کو بطور احتجاج یوم حجاب منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں لوگ 25 فروری بروز جمعے کو بھارت اور مقبوضہ وادی میں بھارت کی اسلام دشمن پالیسیوں کے خلاف بطور احتجاج یوم حجاب منائیں گے۔ مساجد کے ائمہ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے جمعے کے خطبوں میں خواتین کے حقوق کے تحفظ اور حجاب کی اہمیت پر بات کریں۔ دوسری طرف بھارت میں ہندو تنظیموں کی جانب سے کسی غیر مسلم کو مسلمان کر کے اس سے شادی کرنے کو لو جہاد کا نام دیا گیا ہے اور اس عمل کے خلاف مختلف ہتھ کنڈے اپناتے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو ایسے معاملات میں جان سے بھی مار دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اب بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں مبینہ لو جہاد کو روکنے کے لیے علماء بورڈ کی جانب سے بھی بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ علماء بورڈ کی میٹنگ میں شادی کے لیے کسی کو اسلام قبول کرانے کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علماء بورڈ کا ماننا ہے کہ صرف شادی کے لیے اپنے مذہب کو تبدیل کیا جانا اچھا عمل نہیں ہے، اور اسلام بھی صرف شادی کے لیے مذہب کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتا۔ لو جہاد کے معاملے بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ ریاست کے سبھی نکاح خواہ حضرات اور قاضی صاحبان کو لیٹر لکھ دیے گئے ہیں، وہ لو جہاد کو نہ ہونے دیں۔ علماء بورڈ نے کہا ہے کہ ہم سبھی کو خط لکھ کر سختی کے ساتھ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو آپ کو ایسے لوگوں کا نکاح پڑھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی عمل کسی نکاح خواہ کے ذریعے کیا جاتا ہے تو علماء بورڈ اس کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ صرف شادی کے لیے آپ اپنے مذہب کو تبدیل کریں۔ صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنا مناسب نہیں ہے۔ شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اپوزیشن کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ حکومت کا سر پھٹے گا یا ان کا اپنا۔ حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے اہم مشاورت کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر بھی شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحادی فوری انتخابات کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان فوری انتخابات کے حامی ہیں۔ حکومت گرانے کی حکمت عملی میں اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا وار حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، مریم نواز اور نواز شریف حکومت مخالف تحریکوں کو فائنل ٹچ دیں گے، اور تحریک عدم اعتماد کا ووٹ، لانگ مارچ سمیت دیگر آئینی اور قانونی راستوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہوگا۔ اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری اپوزیشن کے دیگر قائدین کو فوری نئے انتخابات کے موقف میں نرمی پر قائل کریں گے۔ وہ خصوصی طور پر نون لیگ کے قائد نواز شریف کو اپنے موقف پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف سابق وزیر داخلہ رحمان ملک 70 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ رحمان ملک اسلام آباد کے نجی ہاسپٹل میں کورونا کے باعث وینٹی لیٹر پر تھے اور صحت یاب نہ ہو سکے، انہیں پھیپھڑوں کا عارضہ بھی لاحق تھا۔ مرحوم رحمان ملک نے سوگوار میں بیوہ اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ وہ 1951 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ رحمان ملک پیپلز پارٹی کی طرف سے 2018 سے سینٹ کے رکن تھے۔ وہ 2008 سے 2013 تک پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہے۔ سیاست میں آنے سے پہلے وہ FIA کے سربراہ بھی رہے۔ سینیٹر رحمان ملک کو ان کی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ سینیٹر رحمان ملک کا شمار محترمہ بے نظیر بھٹو کے بااعتماد اور وفادار ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ نئی ریاستوں کے ساتھ معاہدے کے تحت امن فوج تعینات ہوگی۔ روس نے گزشتہ روز یوکرائن کے 2 علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر قبول کرنے کا اعلان کیا تھا۔ روسی صدر پیوٹن نے واضح طور پر کہا کہ اسلحے سے لیس روس مخالف یوکرائن قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرائن کی نیٹو ممبرشپ سے روس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ یاد رہے دوستوں کہ روس کے صدر نے یہ بات اس وقت کہی ہے جب روس میں ایوان بالا نے صدر پیوٹن کو ملکی سرحدوں سے باہر افواج متعین کرنے اور انہیں استعمال کرنے کے لامحدود اختیارات دے دیے ہیں۔
کچھ دیر پہلے جب روسی سینٹ میں صدر پیوٹن کو اختیار دینے کے حوالے سے ووٹنگ کرائی گئی تو حمایت میں 153 ووٹ آئے اور کوئی ایک ووٹ بھی مخالفت میں نہیں آیا۔ دوسری طرف یوکرائن کے صدر نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے 2 ریاستوں کو خود مختار ریاستیں تسلیم کر کے وہاں فوجیں بھیجنے سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ یوکرائن کے صدر نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ روس کی جارحیت پر مغربی ممالک کی واضح حمایت کے طلبگار ہیں اور اب پتہ چل جائے گا کہ دراصل کون کون یوکرائن کا دوست ہے۔ صدر نے مزید کہا کہ روس کی جانب سے باغیوں کے زیر تسلط صوبوں کو خود مختار ریاستیں تسلیم کرنے سے ہم خوفزدہ نہیں ہیں، ہم اپنا دفاع کرنا خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ادھر برطانیہ سمیت مغربی رہنماؤں نے روسی صدر کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یوکرائن کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ کینیڈا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی روسی صدر کے علیحدگی پسندوں کے زیر تسلط علاقوں کو تسلیم کرنے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ عمل خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یوکرائن کے خلاف روس کی جارحیت سے چائنا حوصلہ پکڑے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرائن پر روس کا حملہ چینی صدر کو تائیوان پر قبضہ کرنے کی ہمت دے گا۔ سابق صدر کے مطابق چائنا تائیوان پر خود حملہ کرے گا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ جب وہ صدر تھے تو چینی روسی صدور میں سے کوئی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نے روسی صدر کو کمتر سمجھا۔ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کو بین الاقوامی تعلقات میں کمزوری کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرائن اور روس کے درمیان تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ متنازع علاقوں کو تسلیم کر کے روس نے عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرائن کے حوالے سے روسی اقدامات قابل مذمت ہیں اور روس فوری طور پر مزید فوج بھیجنے سے واپس فیصلہ لے لے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرائن کا ایک بڑا حصہ الگ کرنے کا اعلان حملے کا آغاز ہے۔ روسی صدر پیوٹن کی جانب سے ڈونباس کے علاقے میں فوجیں بھجوانے کا اعلان روس کی جانب سے یوکرائن کے خلاف جارحیت کا آغاز ہے۔ پڑوسی ملک کے علاقوں کی آزاد حیثیت تسلیم کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ روس طاقت کے ذریعے مزید علاقے حاصل کرنے کے لیے دلائل پیدا کر رہا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق روسی فوج نے یوکرائن کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اگر روس نے پیش قدمی کی تو ہم بھی آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ روس کے حملے کے خلاف نیٹو کی افواج متحد ہے۔ امریکہ روس کے کئی اداروں پر مالی پابندیاں لگا رہا ہے۔ روس پر لگائی جانے والی نئی پابندیاں 2014 کی پابندیوں سے کئی زیادہ خطرناک ہوں گی۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کے حل کا انحصار روس پر ہے۔ روسی صدر پیوٹن کے اس اقدام سے مغرب کو براہ راست چیلنج کیا گیا ہے، جہاں یہ خدشہ ہے کہ روس جلد یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے تسلیم کیے گئے مشرقی یوکرائن کے علاقوں پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، جبکہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کہتے ہیں کہ روس کا اعلان بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ہم اپنے اتحادیوں اور یوکرائن سمیت شراکت داروں سے اگلے اقدام کے لیے قریبی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انڈین ریاست اتر پردیش کی 9 جیلوں میں قید 21 قیدیوں نے حکام کو تحریری طور پر آگاہ کیا ہے کہ وہ رہائی نہیں چاہتے کیونکہ کورونا وبا کے دوران جیل باہر سے زیادہ محفوظ ہے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق ڈائریکٹر جنرل آف جیل آنند کمار کا کہنا ہے کہ مذکورہ قیدیوں کا کہنا ہے کہ وہ رہائی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے علاوہ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیدی باہر جائیں گے تو انہیں کھانا کون کھلائے گا۔ جیل میں انہیں کھانا اور صحت کی سہولیات میسر ہیں، لیکن رہائی کے بعد ان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ 36 ایکڑ پر ایسے کثیر المنزلہ کھیتوں سے 58 لاکھ افراد کی تمام غذائی ضروریات پوری کی جا سکیں گی۔ ڈنمارک میں ایک بالکل نئے کثیر المنزلہ کھیت یعنی ورٹیکل فارم کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہر سال مختلف سبزیوں، پھلوں اور دیگر غذائی اجناس کی 1000 ٹن پیداوار ہو سکے گی۔
یہ کثیر المنزلہ کھیت ڈنمارک کے کوپن ہیگن کے نواحی علاقے میں تعمیر کیا گیا ہے، جہاں تمام کا تمام پیداواری عمل ایک چھت کے نیچے کیا جاتا ہے۔ اس میں کئی اونچی اونچی الماریاں ہیں، جہاں ہر الماری میں اوپر تلے 14 شیلف نصب ہیں، جنہیں مختلف زرعی اجناس اگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام الماریوں کا مجموعی زیر کاشت رقبہ 1.72 ایکڑ ہے، لیکن فی ایکڑ پیداوار کا تخمینہ 581 ٹن سالانہ ہے، جو بلا شبہ بہت زیادہ پیداوار ہے۔ جبکہ ان فصلوں کو LED لائٹ سے روشنی پہنچائی جائے گی، اور یوں اس منصوبے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا عملی اخراج صفر ہوگا۔ یہاں پودے لگانے سے لے کر فصلوں کی دیکھ بھال اور کٹائی تک کے سارے مراحل خود کار روبوٹس انجام دیتے ہیں۔ فی الحال اس کھیت نے محدود پیداوار شروع کر دی ہے، تاہم اسے تعمیر کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ اگلے سال تک یہ پوری طرح فعال ہو جائے گا، اور تب اس سے سال میں 15 مرتبہ پیداوار حاصل کی جا سکے گی۔ اگر ایسے ہی کثیر المنزلہ کھیت صرف 36 ایکڑ رقبے پر بنا لیے جائیں تو تقریباً 58 لاکھ افراد کی تمام غذائی ضروریات پوری کی جا سکیں گی۔ امریکہ میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ویکسین کی مکمل خوراکیں لینے والے افراد میں ان لوگوں کی نسبت جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی کورونا سے ہلاک ہونے کا خطرہ 11 گنا کم اور ہاسپٹل داخل ہونے کے امکانات 10 گنا کم ہو جاتے ہیں۔ بیماری سے بچاؤ اور روک تھام کے مرکز کی جانب سے شائع ہونے والے 3 نئے صفحات کے ڈیٹا میں ویکسین کی افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ تحقیق صدر جو بائیڈن کے اعلان کردہ اس حکمت عملی کے بعد سامنے آئی ہے جس میں 100 یا اس سے زیادہ ملازمین رکھنے والی کمپنیوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ یا تو اپنے عملے کو ویکسینیشن کروائیں یا ہر ہفتے ان کا ٹیسٹ کروائیں۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے ڈائریکٹر روچل نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ پہلی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 4 اپریل سے 19 جون کے درمیان 13 علاقوں میں لاکھوں کیسز رپورٹ ہوئے، جن کا 20 جون سے 17 جولائی تک موازنہ کیا گیا۔ اس عرصے کے دوران ویکسین لگوانے والے ایک شخص میں کورونا سے متاثر ہونے کا امکان بڑھا، یعنی اس کورونا سے متاثر ہونے کا خطرہ جو ویکسین نہ لگوانے والے افراد سے 11 گنا کم تھا۔ جون سے اگست تک کے جائزے پر مبنی ایک اور تحقیق میں اس وبا کا شکار ہو کر ہاسپٹل میں داخل ہونے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ ویکسین لگوانے والوں کے ہاسپٹل میں داخل ہونے کے امکانات بہت ہی کم تھے۔ آب و ہوا میں تبدیلی اور عالمی تپش کے تناظر میں گرم خون والے جانور اپنی جسمانی ساخت تبدیل کر رہے ہیں۔ پرندوں کی چونچیں لمبی ہو رہی ہیں اور ان کے پیر اور کان بھی بڑے ہو رہے ہیں تاکہ ان کا جسم گرم موسم کو برداشت کر سکے۔ آسٹریلیا کی ڈیکن یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، جس کی تفصیلات ایکالوجی اور ایوولوشن نامی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 150 برس میں آسٹریلوی طوطے گینگ کی چونچ میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ یہ ثبوت واضح ہے کہ جانوروں میں ارتقاء جاری ہے۔ بعض دیگر پرندوں میں بھی کئی طرح کی تبدیلیاں نوٹ کی گئی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ خد و خال میں تبدیلی ان کی بقا میں کوئی اچھا کردار ادا کرے گی یا نہیں، لیکن یہ عمل کسی بھی طرح مثبت نہیں ہے بلکہ خطرے کی گھنٹی ہے، جو کہ بہت کم وقت میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اسی طرح درختوں میں رہنے والے جانور اپنے کان بڑے کر چکے ہیں۔ شاید یہ اپنے کانوں سے شکاری چمگادڑوں کے پروں کی آواز سنتے ہیں اور بھاگ کر اپنے بچاؤ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض چمگادڑیں اپنے بازو وسیع کر چکی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق جانوروں کی تبدیلی بہت اہم ہے۔ ان سب کے باوجود بدلتا ہوا ماحول اور آب و ہوا ان جانوروں پر شدید اثر انداز ہو رہا ہے۔ گرم علاقوں کے پرندوں اور جاندار کی چونچ اور بازو لمبے ہو رہے ہیں۔ جانور کی جسامت جتنی بڑی ہوگی وہ گرمی برداشت کرنے کی اتنی ہی صلاحیت رکھے گا۔ امریکہ میں ایک طویل سروے کیا گیا ہے جس میں 52 اقسام کے نقل مکانی کرنے والے 70,000 پرندوں کو دیکھا گیا ہے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ 40 برس میں ان پرندوں کے جسم چھوٹے ہوئے ہیں۔
لیکن بازو یعنی پر بڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمام پرندے شگاگو سے گزر رہے تھے کہ بلند و بالا عمارتوں سے ٹکرا کر گر گئے اور مر گئے تھے۔ ان پرندوں کی باڈیز شہری عجائب گھر کے عملے نے جمع کی تھیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔